حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے. کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے, میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خریدنے کا در کے. اس نے کہا حضور چلیں. تو غلام کہتا 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے, ایک مہنگا ایک سستا. تو موٹی بات ہے, جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. چلو اور گل کرنے سادی, جلدی سمجھے جا جائے گی. جدھر جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لینتے انہوں کہیے ایک پان والے وکھا, پھر کہیے ایک دین دوان والے وکھا. وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جہے پان والے نہیں ہوندے. دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جہے پانے والے نے, ایک وہ دے جہے دینے والے نے. یہ دینے والے وہ ہوندے نے جہے پان والے, ہاں جی وہ والے دکھا. تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے, 2 جوڑے خریدے. غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں جوڑے, چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے, سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا. فرماتے شیر خدا کا گھر آ گیا, میرا بھی غریب خانہ آ گیا, اب ہم نے جدا ہونا تھا. تو ڈیفینیٹ بات تھی, طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے. تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو. تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا, تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا. فرمانے لگے یہ تیرا ہے. اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی, ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے, کوئی منع ان کے لیے بھی منع. ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے, کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے. یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے. بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا, اسی کا نام نذرانہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا. پھر حضرت علی نے جواب دیا یہ ہے شیر خدا کی تعویل. ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں, پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں. تو 2 قسم کا جواب ہوتا ہے, ایک الزامی ہوتا ہے, ایک تحقیقی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا, جواب دوبارہ دے. لیکن حضرت علی تھے نا, غلام نے اعتراض قائم کیا, اس نے ایک جملہ کہا. کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے, مہنگا آپ نے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں. اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا. فرمانے لگے نہیں میاں, مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن کو. کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے. میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے, میرا تو بڑھاپا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو, کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا, اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. وہ بہت لمبی عمر نہیں, 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی, پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں. کام نہیں کرتے, پروگرام نہیں بناتے, ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے, فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, نفل پڑھنا چاہتا ہے, اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا پڑھنا پڑھانا سمجھانا چاہتا ہے, پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جد و جہد کی جائے, کوشش کی جائے جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے, شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے نیکی کر لو, قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو, پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے, وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے, چھوڑو دیے تو غیر معقدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے. کیونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے. پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے, بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے, پھر اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے, کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں. موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ, اور نماز آپ یہ ایوریج نکالیں نا, جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں
اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہے اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگی بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. عمل، وہ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا. یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی. امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا. آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا. آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا. آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی. عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی جدوجہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا.